کیا کبھی کانفرنس کرنے کی ضرورت ہے؟ کانفرنس میں اتنے علماء نہیں اکٹھا ہوں گے، مقرر علماء نہیں اکٹھا ہوں گے۔ چلیے، ہم اور آپ سب خوش قسمت ہیں کہ ایک عظیم روحانی محفل میں تشریف فرما ہیں، اور یہ سچائی ہے، جن لوگوں کے اپنے تجربات ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ بڑی بڑی کانفرنسز اتنی کامیاب نہیں ہوتی ہیں جس طرح کی یہ محفلیں کامیاب ہوتی ہیں، اور یہ پہلی بار ایسا نہیں ہے۔ ہم سب نے بارہا اس بات کا تجربہ کیا ہوگا کہ چند لوگوں پر مشتمل اور تھوڑی دیر کی یہ محفل کئی بار ملک کی بڑی بڑی محفلوں پر بھاری ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس روحانی سائے کو سلامت رکھے اور ہمیں اس غلامی کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا قاسم مصباحی صاحب نے اور پھر اس کے بعد میں علامہ حبیب اللہ صاحب نے جو ساتھ چھیڑا ہے امت مسلمہ کے عظیم ترین محسن، جنہیں رسول اللہ اپنا محسن کہہ دیں اس کے بعد میں کوئی لفظ بچتا نہیں ہے، اور عجب پرفتن زمانہ ہے کہ آج گردش دورہ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اس عظیم شخصیت کے بارے میں بھی چیمی گوئیاں ہونے لگی ہیں۔ ہمارے اسلاف بڑے دانشور تھے جنہوں نے فتنوں کے دروازوں کو بند کر کے رکھا اور صحابہ کرام کے مشاجرات کے بیچ میں کودنے سے منع فرمایا۔ تقدیر کی بحث اور مشاجرات صحابہ پر ہمارے علماء نے بڑی دانشوری سے، حکمت سے، علمی طور پر پردہ رکھا، اور جب سے فتنوں نے منہ کھولا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو لوگ ان بحثوں کو جن کو علماء نے دبا رکھا تھا سامنے لا رہے ہیں اور اسے اپنی تحقیق اور ریسرچ کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ نہ کوئی تحقیق ہے، نہ کوئی علمی باتیں ہیں، بلکہ فتنے جنہیں ہمارے مخلص علماء نے دبا رکھا تھا لوگ انہیں سامنے لا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے پرفتن زمانے میں ہمارے ایمان و عقیدے کو سلامت رکھے اور ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم کا پیروکار بنائے، اور بطور خاص صحابہ کرام حضرات اہل بیت کرام کے حوالے سے ہم سب کو نہایت حساس اور نہایت محتاط بنائے۔ سچ یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں آج صرف چند محفلوں میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری نجی مجلسوں میں بھی ہمیں لوگوں کی اس ناحیے سے تربیت کرنی چاہیے کہ میدان بہت سنبھلنے کا میدان ہے۔ جہاں رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانیں سنبھالو، یعنی رسول اللہ نے صحابہ کے متعلق احتیاط سے کام لینے کا حکم ارشاد فرمایا ہو، وہاں سچ مچ ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے قرآن و سنت کے حوالے سے، قرآن و حدیث کے حوالے سے نہایت قیمتی گفتگو سماعت فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے نہایت چنندہ علماء میں سے حضرت علامہ حبیب اللہ صاحب ازہری، جتنی جامع اور جتنی پرمغز گفتگو یہ فرماتے ہیں اسپیشلی قرآن پاک کے حوالے سے، ویسے گفتگو کہیں سننے کو ملتی نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ سننے کو نہیں ملتی، اور جس طرح سے قرآن کی گہرائیوں میں اتر کے یہ باتیں کر لیتے ہیں بڑے بڑے درسگاہی علماء کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اتنی گہرائی میں اتر کے لوگ باتیں نہیں کر پاتے جتنی گہرائی میں اللہ کے فضل و کرم سے اتر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ان علماء کو سلامت رکھے، اور بطور خاص ہمارے شیخ طریقت کا فیضان ہم سب پر خوب جاری فرمائے۔ علم کے ساتھ جب روحانیت وابستہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ کام کرتی ہے کہ نہ پوچھیے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے جو کچھ بھی کارنامے انجام دیے وہ علمی اور عملی تصوف سے وابستہ ہو کے دیے، اور اسی کا نتیجہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں آج اسلام کی بہاریں۔ زوال کے زمانے میں بھی جو اسلام کی بہاریں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ دراصل اسی طرح کی ملی جلی، یعنی علمی اور روحانی دونوں طاقتیں جب مل جاتی ہیں تو پھر بڑا کام ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہم لوگوں کو بطور خاص، اور میں یہ بات تعصب کی بنیاد پر نہیں بلکہ چونکہ ہمارے سلسلے کا آغاز ہی وہیں سے ہوتا ہے، تو سب کی ذمہ داری بنتی ہے، بطور امت ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جسے رسول اللہ نے اپنا محسن کہا ہو اسے اپنا دل و جان سے محسن جانیں، اور یہاں کوئی لفظوں کی بازیگری نہیں ہونی چاہیے، سر جھکنا چاہیے کہ وہ ہمارے محسن ہیں، اور اس ہماری نقش بندیوں کی دوہری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے سلسلے کا تو نقطۂ آغاز بھی وہی ہیں، اس لیے اور ہمارا امتیاز بھی یہ ہے کہ دوسرے
باقی تینوں سلاسل کی ابتدا حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ہوتی ہے، اور ہمارے سلسلے کی ابتدا اس ہستی سے ہوتی ہے جسے قرآن پاک نے رسول اللہ کا ساتھی کہا، جس کی صحابیت قطعی ہے، یقینی ہے، اور جس کی صحابیت کا انکار کرنا اپنے ایمان کو داؤں پہ لگانا ہے۔ اور جو رسول اللہ کے دنیا میں بھی ساتھی تھے، یار غار ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر انہیں رسول اللہ کا ساتھی کہا ہے، اور ابھی آپ نے سنا کہ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر صدیق کے ساتھ ذکر فرمایا، اور حدیثوں میں درجنوں مرتبہ ایسا ملے گا کہ حضور فرماتے ہیں میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایسے عظیم ساتھی ہیں جو ساتھ رہے اور ہر طرح سے ساتھ رہے، میدان عمل میں ساتھ رہے، رسول اللہ کی گفتگو میں، رسول اللہ کے الفاظ میں بھی رسول اللہ کے ساتھ رہے، اور بعد وصال پہلو میں بھی رسول اللہ کے آرام فرما ہے۔ جتنی عمر پائی، جتنی عمر رسول اللہ نے پائی، اور عمر کے لیے، وصال کے لیے وہی دن پایا جو رسول اللہ کا یوم وصال تھا۔ ہم سب کی ماں اور اپنی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وقت وصال دریافت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا وصال کس دن ہوا تھا؟ انہوں نے بتایا نقاہت کا عالم تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ آخری وقت ایک نازک گھڑی ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ پیر کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ہوا تو خوش ہو گئے یہ تصور کر کے کہ میرا بھی آج یوم وصال ہے، اور یہی یوم وصال رسول اللہ کا ہے۔ یعنی جس نے اپنے وصال کے لیے اس دن کو پسند فرمایا جو رسول اللہ کا دن ہے، اور یہ سچی بات یہ ہے کہ یہ عشق کی منزلیں ہیں جسے اللہ دے 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 دے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر ایک پلڑے میں دنیا بھر کے لوگوں کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان، لا رجح بہم، ابو بکر کا ایمان روئے زمین کے اہل ایمان کے ایمان پر بھاری ثابت ہوگا۔ ایمان جو سب سے بڑی پونجی ہے، وہ اس پونجی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت پر سبقت لے جاتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ہم سب لوگوں کو جو بہت زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب مان لیا تو مان لیا، پھر وہ صدیق ہیں۔ صرف معراج کا واقعہ نہیں بلکہ وہ ایمان لائے تو بہت ہیل و حجت نہیں، بڑی سادگی سے ایمان لائے، اور جب ایمان لے آئے تو ایمان ہی لائے ہیں۔ اب اس کے بعد میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے رسول اللہ کا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ ان کا مال گویا رسول اللہ کا مال ہے، ان کی جان بھی رسول اللہ کی ہے، ان کی فکر بھی رسول اللہ کے لیے ہے، ان کا جینا مرنا رسول اللہ کے لیے ہے۔ یعنی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جس طرح سے بات ارشاد فرمائی تھی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، قربانی، جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، یعنی کسی کا ہو لیا جائے تو ہو لیا جائے، اب اس کے بعد میں پھر کوئی چوچیرا نہیں ہے۔ اور اس طرح سے تسلیم کیا ہے کہ پھر ان کے لیے جان کی بازی لگانا، سچی بات یہ ہے کہ چھوٹی چیز ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جان کی بازی لگانا بہت بڑی چیز ہے، یہاں ساتھ دینا نازک گھڑی میں بڑی چیز ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ابو بکر کے نقطۂ نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، جب ہو گئے تو ہو گئے۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ہے، اور اتباع سنت، اتباع رسول، اس کمال کا ان کی شخصیت کے اندر کہ جو رسول اللہ، جس طرح سے رسول اللہ نے کیا، قرآن پاک کو جمع کرنے کا مسئلہ ہم سب نے قضیہ بارہا سنا دیکھا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسٹرانگلی سجیشن تھا، بہت تاکیدی مشورہ تھا کہ قرآن پاک کو جمع کر لیا جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی کتاب ہمارے بیچ سے اٹھا لی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اہم ترین مشورے پر بھی اس لیے راضی نہ ہوئے کہ یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا، پہلے راضی نہیں ہوئے، اصرار کے باوجود راضی نہ ہوئے، اینڈ میں اس لیے راضی ہوئے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دل میں بات الہام فرمائی کہ عمر کا مشورہ ٹھیک ہے، یعنی جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا۔ اب ایک کامن سینس کی بات ہے، عام انسان بھی اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے کہ جب بڑی تعداد میں حفاظ کرام شہید ہوں، حافظ صحابہ شہید ہوں، تو سیدھا سا اندیشہ نظر آ رہا کہ کہیں اللہ کی کتاب ہمارے درمیان سے نہ اٹھا لی جائے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطۂ نظر اس چیز کو صاف طور پر دیکھتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے،
جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا میں نہیں کرتا. اور یہ دراصل ایک قضیہ نہیں ہے، ان کی فکر ہے کہ جو کام رسول اللہ سے ہوا ٹھیک، جو نہیں ہوا وہ نہیں. اور جب یہ ماننے کا انداز اور حضور کا انتقال ہوا تو ظاہر سی بات ہے جس نے اس طرح سے صحبتیں اٹھائیں اس سے زیادہ غمگین کون. لیکن ایسی نازک گھڑی میں تمام صحابہ کی جماعت کو سنبھالنے والی شخصیت ابوبکر صدیق کی شخصیت. یعنی عشق کا جب عالم اور جب عقل کا وقت ہے تو عقل کا بھی الگ ہی عالم ہے، لیول الگ ہے. جہاں دوسرے صحابہ کرام اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری جماعت اور پوری جمعیت کو سنبھالا ہے. یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. اس طرح کی بے شمار مثالیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی میں ہمیں نظر آئیں گی، ہر موڑ پر نظر آئیں گی. جان و مال کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے، اپنی اولاد کے حوالے سے. ہم سب نے بارہا واقعہ سنا ہوگا کہ آپ کے صاحبزادے نے یہ کہا کہ جنگ بدر میں آپ میری تلوار کی چپیٹ میں آ گئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے آپ کو نظر انداز کر دیا. آپ فرماتے ہیں یہ تمہارا نقطہ نظر ہے، اگر میری تلوار کی چپیٹ میں آتے تو میں اس ناحیے سے نہ دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، میں اس وقت صرف تمہیں دشمن رسول کے صفوں میں گردان کرتا. یہ دراصل چند چیزیں ہیں، چند واقعات ایسے ہوتے ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں. دل وہ ہے جو ہمیشہ وابستہ رہتا ہے. چند چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں تو ہم جان لیتے ہیں، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ کوئی واقعہ، کوئی حادثہ نہ بھی گزرا ہو، کچھ چیزیں سامنے نہ بھی آئی ہوں، ابوبکر کا دل جو رسول اللہ سے وابستہ ہے اسے دنیا ٹھیک سے محسوس بھی نہیں کر سکتی. اور اس صحبت کا اثر ابھی ہم اور آپ سب نے سنا کہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر جب وہ پہنچے تو صحبت رسول ہمارے سلسلے میں بھی کمال کا اتباع سنت ہے اور صحبت شیخ ہے. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی علیہ رحمٰن نے یہ دونوں اصول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے خذ فرمائے ہیں. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں کمال کا اتباع رسول. اور اتباع رسول تو ہماری تعبیر ہے، ہم اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر رہے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ ان کی فکر رسول اللہ کی فکر سے کہیں بھی دائیں بائیں نہیں ہوتی، کہیں دائیں بائیں نہیں ہوتی. وہی اسی انداز سے سوچنا، اسی انداز سے سمجھنا اور اسی انداز سے موقع ملے تو کرنا. بلکہ آپ نے جب کاروبار خلافت سنبھالا تو فرمایا میں وہ کام کروں گا جو کام رسول اللہ نے کیا. یعنی جو کچھ رسول اللہ سے ہوا ہے اسے اسی نہج پر انجام دینے والی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے. اور سب سے زیادہ صحبت رسول بھی انہوں نے اٹھائی ہے. ہم اور آپ خوش قسمت ہیں، اور ہماری خوش قسمت ہونے کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ آج کے پرفتن دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افکار و خیالات، آپ کے واقعات، آپ کی شخصیت کے گوناگو پہلو دنیا کے سامنے زیادہ سے زیادہ اور نفسیاتی اور سائیکولوجیکل طور پر پیش کریں تاکہ کہیں کمپٹیشن نہ ہو اور کسی طرح کا لوگ دوسرا رخ دینے کی کوشش نہ کریں. یہ دائیانہ مزاج کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں ان کے فیضان کرم سے خوب مالا مال فرمائے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے ڈھنگ سے سبکدوش ہونے کی توفیق بخشے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.